نبی کے بعد عظمت میں علی سب سے زیادہ ہے۔ نبی کے بعد عظمت میں علی سب سے زیادہ ہے۔ نبی کے بعد عظمت میں علی سب سے نظر آتا نہیں جس کو یہ اس کی کم نگاہی ہے۔ نظر آتا نہیں جس کو یہ اس کی کم نگاہی ہے۔ یہ ہے شکیل عارفی جو ایک کلام پڑھ رہے ہیں کہ نبی کے بعد عظمت میں علی سب سے زیادہ ہیں، نظر آئے نہ جس کو یہ اس کی کم نگاہی ہے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ عظمت میں ہے، اور ان کا یہ پڑھنا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عظمت میں۔ اب بات آتی ہے کہ سلمان اظہری صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو سلمان اظہری صاحب کا یہ جواب سن لیجیے۔ نعتیں اور تقریریں عوام الناس کو عقیدہ بھی دیتی ہیں، اور ان کے ایمان کی مشعل کو اور ان کے ایمان کے صحیح راستے کو بھی انہیں دکھایا کرتی ہیں۔ اسی لیے یہاں سے جو بولا جائے اس کی ذمہ داری بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے نہیں کہ چلتے پھرتے راستے میں جو کچھ بھی بول رہا ہے اسی طرح ممبر رسول سے بھی بول جائے، شاعر بھی ہو کہ مقرر بھی ہو، ناپ تول کر بولنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ برسوں تک لوگوں کا عقیدہ بن جائے گا۔ لوگ عوام الناس دین سیکھتے ہیں ان ممبروں سے۔ ان جلسوں میں آتے کیوں ہیں؟ اسی لیے آتے ہیں کہ دین سیکھیں، اور نعت کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ تم نعرے لگاؤ، ہنسی خوشی اچھل کود کر چلے جاؤ۔ نعت جو پڑھتا ہے شاید یہ بھی تمہارے دلوں میں عشق رسول پیدا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ اگر حضور کی محبت بڑھانا ہے تو کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھے اشعار اچھے شاعر سے سنے جائیں، خوش الہان نعت خواں سے سنے جائیں، اس سے جذبہ عشق رسول بڑھتا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک شعر تقریر سے زیادہ بھی اثر کرتا ہے، اور ان اشعار میں عقیدہ بھی اور ایمان بھی اور بہت کچھ سمایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آج آپ کو خلاصہ کلام میرا یہ بتا دوں کہ من جملہ اہل سنت و جماعت مشرق و مغرب شمال و جنوب اور متقدمین متاخرین پہلے والے اب والے سب کا متفقہ عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین۔ ان کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل انسانوں میں حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ جملہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان، پھر حیدر کرار رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ خلفائے راشدین جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اے لوگوں تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ یہ خلفائے راشدین ہمارے لیے شریعت کے مشعل ہیں، وہ تارے ہیں ہدایت کے، اور انہی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو اور اپنے دستور حیات کو طے کیا کرتے ہیں۔ میں جس چیز کو لے کر آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں یہ تو مجھے خلاصتاً پہلے عرض کرنا تھا، باقی ہمارا عنوان صرف تقریر کا ہی نہیں بلکہ پوری زندگی کا عنوان یہ ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی، ورنہ کون اس زمین پر مجھے پہچانتا، کون تھا ہمارا آسرا یہاں پر جب سے میرا نام تیرے نام سے جڑا ہے۔ یا رسول میں نے بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں سلمان اظہری صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہیں، تو سلمان اظہری صاحب نے ان کلام پڑھنے والے کو کوئی جواب نہیں دیا، کوئی اصلاح نہیں کی۔ تو سلمان اظہری صاحب کے اس بیان کو سن کر آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ سلمان اظہری صاحب نے ان کی اصلاح فرمائی اور بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر چوتھے نمبر پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو لوگوں کو یہ وہم نکال دینا چاہیے کہ حضرت سلمان اظہری صاحب نے کچھ اصلاح نہیں فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا۔ سلمان اظہری صاحب نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا، ان کی کوئی حکمت ہوگی، کوئی وجہ رہی ہوگی جو انہوں نے کلام پڑھتے پڑھتے وقت ان کو نہیں ٹوکا، بلکہ بعد میں ان کی اصلاح فرمائی
تو اس غلط فہمی کو لوگوں کو اپنے دل و دماغ سے نکال دینا چاہیے۔